السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون۔ فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80، 81، 82، 83 یعنی 80، 81، 82، 83 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر، انسانوں پر جو نعمتیں اللہ نے کی ہے، ان نعمتوں میں سے اللہ نے ایسی نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو نعمتیں انسان کو خارجی اثرات سے بچاتی ہیں۔ خارجی اثرات یعنی باہر سے جو ایفیکٹ اور جو امپیکٹ انسان پر پڑنے والا ہوتا ہے، اس سے وہ نعمتیں انسانوں کو بچاتا ہے۔ مثال کے طور پر سردی، گرمی، دھوپ، بارش، ان چیزوں سے جو چیزیں انسانوں کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر ان آیتوں میں کیا ہے۔ حتیٰ کہ دشمن جب وار کرے تو انسان اس سے بھی بچ جائے، ایسی نعمتوں کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اور ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا ذکر کیا ہے، کیونکہ گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے گھر کا ذکر کیا جو انسان آبادیوں میں، محلوں میں، شہروں میں بناتا ہے، جو مٹی، اینٹ، گاڑے، پتھر، لکڑی اور لوہوں سے بنتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ زمین سے۔ مٹی ہو، پتھر ہو، اینٹ ہو، گارا ہو، سیمنٹ ہو، یا پھر اسی طرح سے لکڑی ہو یا لوہا ہو، یہ سب چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ سب چیزیں زمین سے ہی مہیا ہوتی ہے۔ اللہ سب چیز زمین سے ہی پیدا فرماتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت پہلے بنا دیا، تاکہ انسان جب پیدا ہو تو ان کی ضرورتوں میں یہ سب چیزیں کام آ جائیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ اور آگے اللہ نے مزید فرمایا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ضعنکم ویوم اقامتکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے کے کھالوں سے ایسے گھر بھی بنائے جس گھر کو جب تم یہاں سے وہاں لے جاؤ، سفر میں ہو تب بھی، اپنے مقام پر ہو تب بھی، تمہارے لیے وہ بالکل ہلکا ہو۔ یعنی خیمے دیکھتے ہیں نا، خانہ بدوش لوگ، چمڑے کا گھر، کپڑے کا گھر، ریشوں کا گھر بنا کر کے رہتے ہیں۔ ابھی یہاں پر کچھ دنوں کے لیے پڑاؤ ڈالا، فوراً گھر بنا لیا، پھر اب یہاں سے دوسری جگہ جانا ہے، سارے چیزوں کو سمیٹا، لے گئے دوسری جگہ اور وہاں بھی پھر گھر بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے جانوروں کے چمڑوں سے ایسے گھر بنائے جو تمہارے لیے بالکل ہلکے پھلکے ہوتے ہیں۔ جب تم سفر میں ہو تب بھی تم اس کو لے کر کے جا سکتے ہو، جب تم اپنے مقام پر رہو تب بھی اس کو بنا کر کے، اس کو انسٹال کر کے تم اس کو گھر بنا کر کے اس میں رہ سکتے ہو۔ یاد رکھیے یہ تمام چیزیں اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تب بھی نہیں گن پاؤ گے۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہماری پلکیں جو اٹھتی ہیں نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب سوچئے کسی آدمی کا پلک ہی نہ اٹھے تو، یہ ہماری جو اٹھی ہوئی پلکیں ہیں جب یہ جھکتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اور اندر جو سانس جاتی ہے اور پورے پھیپھڑے اور دل وغیرہ کو جو فریش کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیونکہ اگر سانس اندر نہ جائے تو سوچ لیجیے، اور جو اندر گئی سانس وہ سانس باہر نکلتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے فور ایگزامپل بتایا ہے۔ ہم اپنی نگاہ اٹھائیں گے تو سامنے اللہ کی نعمت ہے۔
ہم اپنے فکر کو شروع کریں گے تب بھی سامنے اللہ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں میں سے 2 نعمتوں کا ذکر کیا. یہ جو مویشی ہے، چوپائے جانور ہے، نباتات کی جو ریشیں ہیں یا جانوروں کی جو بال ہیں، یہ تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ تمام کی تمام چیزیں کس کے فائدے کے لیے ہیں؟ انسانوں کے فائدے کے لیے. اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا کہ جانوروں کے اون، اس کے روئیں اور اس کے بال تمہارے لیے گھر کا سامان ہے اور کچھ مدت کے لیے تمہارے لیے معیشت ہے. اس سے تم گھر بھی بناتے ہو، اس کو بیچ کر کے اپنی جیوکا بھی چلاتے ہو، اپنا سمسار بھی چلاتے ہو، اپنی زندگی بھی چلاتے ہو. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے طور پر تمہارے لیے رکھ دیا ہے. سامعین کرام، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ آگے اللہ نے اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے جو ہم اس کے بعد والی آیت میں آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلق لکم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہے اس کے سائے بھی تمہارے لیے بنائے. ابھی انسان چلچلاتی دھوپ میں جاتا رہتا ہے، برگد کا پیڑ ہے، ٹھنڈی چھاؤں، تھک جاتا ہے، اس میں آرام کر لیتا ہے، 2 گھونٹ پانی پی لیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے، کسی کے باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. برگد کا پیڑ ہے، پیپل کا پیڑ ہے، بڑے بڑے پرانے درخت ہیں جس کے سائے بالکل ٹھنڈے ہیں. انسان دور دراز سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے، جاتے جاتے تھک گیا ہے، دھوپ سے پریشان ہے، اس سائے میں جگہ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیدا کی ہوئی چیز میں سے تمہارے لیے سائے بنائے. وجعل لکم من الجبال اکنانا. اور پہاڑوں میں تمہارے لیے گفائیں اور غار بنایا. اس غار میں انسان چل رہا ہے، جنگل میں جا رہا ہے، جانوروں سے بھی بچنے کے لیے اس میں چھپ سکتا ہے، دشمنوں سے بچنے کے لیے بھی اس میں چھپ سکتا ہے. ایک قدرتی گھر ہے، جاتے جاتے آرام کر سکتا ہے. بارش برسا، چھپنے کے لیے آدمی غار میں جا سکتا ہے. وہ غار کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بنائے. یہ جو لباس تم پہنتے ہو، ابھی جیکٹ پہنا، ابھی یہ لباس پہنا، ٹی شرٹ پہنا، اس کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیوں؟ تاکہ گرمی سے بچو، سردی سے بچو، برسات سے بچو. یہاں پر صرف گرمی کا ذکر ہے کیونکہ مکہ کے اندر گرمی ایک زمانے میں بہت زیادہ ہے. ابھی بھی وہاں پر ٹھنڈک نہیں پڑتی ہے، ٹھنڈک نہیں. آپ ٹھنڈک کے موسم میں بھی جائیں گے تو وہاں پر ہلکی گرمی رہتی ہے یا ایک سمپل موسم رہتا ہے. سردی وہاں بہت مشکل سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتا ہے. اون کے، کاٹن کے، پولیسٹر کے، سلک کے، یہ اس میں جو کپڑے اللہ نے بنائے ہیں وہ تمہارے لیے بنائے ہیں تاکہ تم کو وہ گرمی سے بچائے. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. اور ایسے لباس بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائے جن لباسوں سے تم جنگ میں تیر و تفنگ سے، نیزے سے، تلواروں سے، گولیوں سے، بلیٹ سے، ان تمام چیزوں سے بچ سکو. ابھی دیکھیے ایک زمانے میں، پرانے زمانے میں لوہے کے چپٹے لباس بنتے تھے جس کو انسان اپنے جسم پر لگاتا تھا، پھر اس کو اپنے سر میں بھی پہنتا تھا. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی نیزہ آئے، کوئی بھالا آئے، کوئی تلوار آئے تو جسم کو نقصان نہ پہنچائے. آج کے ریٹ میں کیا ہے؟ بلیٹ پروف جیکٹ کہ جس کے اوپر اگر گولی بھی مارا جائے پورے پریشر کے ساتھ تب بھی وہ نہیں لگتا ہے. یہ ساری چیزیں بنانے والے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ایجاد کیا یا ہم نے بنایا ہے. ابھی یہ بلب ہے نا، بلب کو ایجاد کرنے والا کون؟ ہاں، ایڈیسن، ٹامس ایڈیسن. اس نے بلب کو ایجاد کیا. ابھی یہ بلب ایجاد کیا ٹامس ایڈیسن نے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے ایجاد کیا. اس کے اندر وہ فیلنگ، اس کے اندر وہ سوچ، اس کے اندر وہ عقل، اس کے اندر وہ غور، اس کے اندر وہ فکر اور اس کے اندر وہ ہنر ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اپنے سے نہیں کیا. ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ جو بولنے کی شیلی ہے،
یہ جو میں ایک انداز میں بول رہا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں بات اترے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے جو انسانوں کے اندر اللہ ڈالتا ہے چیزوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تم کو گرمی سے بھی بچاتے ہیں، اور جنگ و جدال میں جو بھالا ہو، نیزہ ہو، تلوار ہو، بلیٹ ہو، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے ایسے بھی لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیان فرمایا، تمہارے لیے بنایا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اس کے بدلے میں اللہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ بس یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔ ان تمام نعمتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ جو نعمتیں بیان ہوئی ہے یہ تو صرف اگزامپل کے طور پر ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہے کہ انسان گنتے گنتے تھک جائے لیکن گن نہیں سکے گا انسان۔ اور ان تمام کے بدلے میں اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اور اللہ کا فرما بردار کیسے بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے۔ ایسے چپ کے اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کے لیے ویسا عمل کرنا پڑے گا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد بھی اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو آپ کا کام ہے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے پہنچا دینا بس۔ ابھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، اور ان کے بعد جو علماء حق ہیں، ان کی بھی بس یہی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا کلیئر اللہ کی نعمتوں کو بیان کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیجئے کہ اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے کہ ہاں یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے دیا، زبان سے بولتے بھی ہیں۔ 5 وقت میں نمازوں میں سے کوئی نماز نہ پڑھے یا 2-3 نماز پڑھ لیں، اکثر اللہ کی نافرمانی میں لگے رہیں، اور اگر کوئی پوچھے کہ کیا حال چال ہے، کیسا کاروبار چل رہا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ ایک وقت کا نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کی فرما برداری بالکل نہیں کرے گا، لیکن آپ ان سے پوچھیے کہ بھائی آپ کا کاروبار کیسا چل رہا، اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ، بولتے کہ نہیں بولتے؟ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر پھر بھی انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے ناشکر ہیں۔ مطلب کیا؟ دل تو ایکسپٹ کر رہا ہے لیکن عمل جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، وہ عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا تاکہ عملی طور پر بندہ اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔